اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین سیاست امام علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، یہ موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم جس حصے پہ پہنچے تھے وہ یہ موضوع تھا کہ امام علی علیہ السلام کے ریاستی اور ملکی مسائل کیا تھے، اور امام نے ان کو حل کرنے کے لیے کیا کوششیں کیں اور کیا موقف اختیار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے 35 ہجری کو جب حکومت سنبھالی تو اس وقت مختلف طرح کے فتنے اور مسائل وہ ریاست کے اندر ابھر آئے۔ کچھ تو پہلے سے موجود تھے، جیسے حکام کی کرپشن ہے، فقراء کا زیادہ ہو جانا ہے، حدود الہیہ کا پامال کرنا ہے، عدالتی حدوں کا بڑے پیمانے پہ جاری نہ ہونا ہے، اس طرح کے تو مسائل ابھرے ہوئے تھے، لیکن مزید ریاست کو اس میں مسائل کو ابھار دیا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جنگ جمل کا تھا، جو کہ آپ نے تفصیلی طور پر ملاحظہ کیا کہ امام علی علیہ السلام نے تمام کوششیں کیں کہ جنگ جمل نہ برپا ہو، لیکن اس قدر بغاوت مد مقابل اور سرکشی ابھری ہوئی تھی کہ امام علی علیہ السلام کو بھرپور جنگ کرنے پڑی۔ پھر امام علیہ السلام 15 دن بصرہ رہنے کے بعد کوفہ تشریف لے گئے۔ کوفہ میں معزول کیا ابو موسیٰ اشعری کو اور اس کو دارالخلافہ امام علی علیہ السلام نے بنایا، اور تقریباً 3 سے 4 مہینے کوفہ میں تمام دوبارہ سے امام علی علیہ السلام نے پورے ملک اور ریاست کے مختلف حصوں کے اوپر اپنے حکمران اور حکام بالا کو تقرر کیا، متعین کیا اور منظم ریاست کے مسائل کو کیا۔ ان 4 مہینوں میں امام علی علیہ السلام شدید کوششوں میں تھے کہ شام کے باغی حضرات کسی طریقے سے رام ہو جائیں اور وہ امام علیہ السلام کی بیعت اور اطاعت میں لوٹ آئیں۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے کئی قاصد بھیجے، کئی خطوط لکھے، مکتوبات لکھے، لیکن شام کے باغی کسی صورت میں بھی امام علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، بلکہ جنگ جمل میں بھی سب سے بڑا ہاتھ انہی افراد کا تھا کہ اگر آپ نقشے کو ملاحظہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ شام کے جو باغی تھے ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ بصرہ بارڈر قرار پائے، اور بصرہ سے لے کے جتنی اسلامی ریاست ہے، کوفہ ہے یا اسی طرح موصل ہے جسے ہیت کا علاقہ ہے، یہ موصل کا علاقہ اس دور میں الجزیرہ کہلاتا تھا، کافی بڑا علاقہ، یعنی موجودہ آدھا عراق الجزیرہ کے عنوان سے آ جاتا تھا۔ شام کا پورا علاقہ ہے جس میں فلسطین، اردن، لبنان اور موجودہ شام، یہ سارے کے سارے علاقے شامل ہیں۔ پھر مصر پورا ہے۔ تو معاویہ کا یہ ایک پلان دکھائی دیتا ہے، تاریخ کے اوراق سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس سارے کے اوپر ایک قبضہ اپنا کرنا چاہتا تھا اور بصرہ بارڈر قرار پا جاتا۔ اس سے پہلے ریاست امام علی علیہ السلام کی، اور اس کے بعد ساری کی ساری ریاست وہ معاویہ بن ابی سفیان کی۔ لہٰذا بصرہ کے اوپر قبضہ جب ہوا جنگ جمل کے دوران، چند دن قبضہ رہا ان کا، امام علی علیہ السلام کے حاکم جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ، معروف ترین صحابی رسول ہیں، ان کو ظلم و ستم کر کے، تشدد کر کے باہر نکال دیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا، بیت المال کو لوٹ لیا گیا، واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے پھر کوفہ کو تھوڑا قوی کیا، محکم کیا، اور اس اثناء میں شام کے فتنے کو سخت ترین طریقے سے دبانے کی کوشش کی۔ اب امام کی یہ جغرافیائی صورتحال، اس کے اوپر چند دروس ہو چکے ہیں ابتدا میں، جو سلسلہ ہمارا چلا تھا اس میں پورے جغرافیہ کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جو علامتی علاقے شمار ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر قبضہ تو پورے ملک پہ قبضہ، حتیٰ جنگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے تہران کے اوپر قبضہ تو پورے ملک پہ قبضہ، پاکستان میں اسلام آباد پر قبضہ تو پورے ملک پہ قبضہ، ممکن ہے کہ کراچی پہ قبضہ ہو جائے، ملک پہ قبضہ نہیں شمار ہوگا۔
یا اسی طریقے سے جیسے شام کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ہوا، جنگی واقعہ، اس میں تھا کہ حلب جس کے ہاتھ میں ہے محاذ اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا حلب علامت بنا ہوا تھا، دمشق اور حلب یہ دونوں علامت بنے ہوئے تھے، یہ جس کے ہاتھ میں ہے تو ملک اس کے ہاتھ میں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کیفیت کا شہر کون سا تھا بھلا؟ اس کو ہم نے نہج البلاغہ ہی سے مطالعہ کیا اور ہمارے سامنے یہ حقیقت آئی، اس طور پہ مصر وہ جگہ تھی کہ مصر جس کے ہاتھ کے اوپر ہے اس کے ہاتھ میں قبضہ ہے، لہذا مصر حساس ترین علاقہ تھا۔ امام علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فوج بھی وہاں پر تھی، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ مالی وسائل جو فراہم ہوتے تھے وہ بھی مصر کے علاقے سے ہوتے تھے۔ خود یہ تعجب آور بات ہے کہ مصر بعد میں آزاد ہوا، حتیٰ کہ شام کے بعد آزاد ہوا، لیکن اتنی قیمت کیسے پکڑ گیا؟ تو ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کوفہ بھی انہی میں سے ایک شہر شمار ہوتا تھا کہ کوفہ جس کے ہاتھ میں ہے ملک اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کوفہ اور مصر کو یہ اہمیت حاصل تھی کہ اس کو گرفت میں لینا چاہتے تھے، لہذا شام والے بھی نگاہ رکھتے تھے کوفہ پہ، امام علی علیہ السلام کی نگاہ بھی کوفہ میں تھی۔ یہ دو شہر وہ علامتی شہر ہیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ دو شہر ہیں، اس دور کی ریاست اس کے ہاتھ میں ہے، بقیہ کسی علاقے میں قبضہ مشکل ہی نہیں ہے۔ اب شام آپ جغرافیہ دیکھیں تو مصر کا علاقہ اور عراق کے علاقے کے درمیان شام آتا ہے، جو موجودہ دور کا شام ہے یہ درمیان میں آتا ہے۔ مصر میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اپنے جید اور سب سے مطیع اور سب سے درجہ اول کے کمال کے اوپر پہنچے ہوئے درجہ اول کے اصحاب کو بھیجا، جیسے کہ محمد ابن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، کہ اگرچہ حضرت عثمان بن عفان کے گھر میں پلے بڑے لیکن امام علی علیہ السلام کے محب تھے، انہوں نے جا کے راہ ہموار کی۔ پھر قیس بن سعد بن عبادہ آئے اور ان سے بڑا کوئی ماہر شمار نہیں ہوتا تھا۔ دو بندے تھے امام علی علیہ السلام کی فوج میں جو سیاسی اور جنگی حربوں میں چوٹی کے شمار ہوتے تھے عربوں میں، اور دو تھے خود شام کے باغیوں میں، مثلا شام کے باغیوں میں عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کا ممکن ہے کوئی تصور کرے کہ یہ ایک سیاست مدار فقط تھے، ایسا نہیں ہے سیاست مدار، وہ میدان جنگ کا بہت بڑا کمانڈر تھا، میدان جنگ کے کمانڈروں میں سے تھا عمرو بن عاص۔ آخر مصر کو فتح کیا، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص، ابو عبیدہ بن جراح، یہ میدان کے کمانڈر تھے، جنگی جتنی بھی آپ یہ کہہ لیں پلاننگ ہے، تدبیر ہے، بہت اعلیٰ چوٹی کی حد تک جانتے تھے۔ اسی طرح سیاست کی دنیا میں بہت اعلیٰ پائی کی سیاست کو جانتے تھے کہ عام بندہ ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی سطح کے افراد کچھ امام علی علیہ السلام کے بھی حلقے میں موجود تھے، جن میں سب سے اوپر شخصیت ہے مالک اشتر۔ مالک اشتر صرف سیاست نہیں، میدان کے بھی بہت بڑے کمانڈر تھے، یعنی جنگی حربے ان سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو، کیونکہ جنگ آپ ممکن ہے کہ واقف ہوں ان چیزوں سے، اگر آپ ان جنگی داستانوں کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا جنگ افراد پہ نہیں لڑی جاتی، جنگ پلان کے اوپر لڑی جاتی ہے، کس طرح سے نقشہ بنایا جائے، کس طرح سے افراد کو بٹھایا جائے، کہاں پہ کس ٹائم اقدام کیا جائے، اور قلیل جماعت قلیل فوج سے بھی بڑے لشکر کو ہرایا جا سکتا ہے، اس لیے سارا کا سارا انحصار کس پر آ جاتا ہے؟ کمانڈر کے اوپر آ جاتا ہے۔ لہذا مالک اشتر میدان جنگ کے ایک بہت بڑے کمانڈر اور سپہ سالار تھے، یعنی بہت بڑا ذہن تھا میدان جنگ کا کہ جنگی حربیں ہیں، جنگی جتنے منصوبے ہیں ان سے شاید ہی بہتر جانتا ہوں۔ اسی سطح کی دوسری شخصیت تھی قیس بن سعد بن عبادہ، جو کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، اور ان افراد میں ہیں کہ جن کے قدموں میں امامت کے ساتھ حاضر ہونے اور کھڑے ہونے میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ ان شخصیات میں سے قیس بڑے لمبے چوڑے بلند قد کے مالک تھے، اور عرب میں انتہائی سخی شمار ہوتے تھے، انتہائی سخی۔ تو امام علی علیہ السلام نے مصر میں ان کو پہلے بھیجا، لیکن ان کو پیچھے سازشیں کر کے امام علی علیہ السلام پہ اتنا پریشر ڈالا گیا کہ ہٹانا پڑا۔ پھر محمد بن ابی بکر کو مجبوراً بھیجا، اور نہج البلاغہ میں لکھا کہ اگر ہاشم بن عتبہ، یعنی جو سعد بن ابی وقاص کا بھتیجا ہے، عمر بن سعد کا کزن، ہاشم بن عتبہ جسے ہاشم مرقال کہا جاتا ہے، بہت شجاع شخصیت، امام علی علیہ السلام کی انتہائی وفادار شخصیت اور صحابی رسول ہیں،
جناب عمار کے ساتھ شہید ہوئے، دونوں باہم شہید ہوئے، کہ انشاءاللہ تذکرہ جنگ صفین میں آ رہا ہے کہ عمار نے آ کے مرقال کو کہا کہ اب اس دنیا سے ہم نے کیا لینا، آؤ اندر کود پڑے اور اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو پھر وہ اندر کود پڑے اور انہوں نے شعر بھی پڑھے کہ انشاءاللہ اس کی تشریح تفصیل آپ کی خدمت میں آئے گی۔ دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک ساتھ شہید ہوئے۔ تو امام نے نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی کہ اگر ہاشم ہوتے تو میں محمد بن ابی بکر کو مصر نہ بھیجتا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہاشم میدان جنگ کے بھی بندے ہیں کہ کسی ایک چھوٹی سی جگہ کو بھی نہ چھوڑتے کہ دشمن وارد ہو سکے، کیونکہ میدان جنگ کے بندے ہیں، حرب و جنگ سے کاملاً واقف ہیں وہ، اور بہترین پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں، اور سیاست کی دنیا میں بھی بڑے وارد تھے۔ محمد بن ابی بکر تازہ جوان تھے، کتنی عمر ہوگی محمد بن ابی بکر کی جب وہ شہید ہوئے؟ تقریباً زیادہ سے زیادہ 28 سال عمر، کیونکہ 10 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں صحیح السند جو واقعات، یہ جو خواتین کے ایام ہوتے ہیں، ان میں سے نفاس کے احکام جو وارد ہوئے ہیں اس میں جناب اسماء بنت عمیس کی ہی وارد ہوئے ہیں کہ یہ مکہ میں حج کے دوران ان کی ولادت ہوئی محمد بن ابی بکر کی۔ تو یہ انہوں نے پوچھا کہ میں حج کیسے کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جناب اسماء بنت عمیس کو احکام بتائے بچے کی ولادت کے بعد کہ حج کیسے کیا جائے۔ وہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں اسی طریقے سے وارد ہوئے۔ اس لیے 10 ہجری سے لے کے اب یہ کب شہید ہو رہے ہیں؟ تقریباً 36 ہجری یا 38 ہجری، تو کتنے سال بنے؟ 26 یا 28 سال۔ 26 یا 28 سال کی عمر میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ ان اصحاب میں سب سے زیادہ اہل بیت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ صحیح السند اور معتبر حدیث میں اہل بیت علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کا بہت تذکرہ کیا، بہت مطیع تھے، ان کی جو خوبی تھی محمد بن ابی بکر کی، جوان تھے، مطیع تھے۔ اب 28 سال میں انہوں نے کہاں جنگیں دیکھی تھیں، کیونکہ جنگیں ہوئی کتنی، ایک ہوئی ہیں جو حضرت ابو بکر کے دور میں ہیں، اور یوں مسیلمہ کذاب اور اس طرح سے دیگر۔ دوسری جنگیں ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور میں، جنگ یرموک ہے جو رومیوں سے لڑی، اور جنگ قادسیہ ہے جو ایرانیوں سے لڑی گئی، اور تیسری جنگیں ہیں جو خلیفہ سوم کے دور میں کچھ لڑی گئیں۔ تو ان میں سے تو کسی جنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تھے بھی چھوٹے کہ 10 ہجری کو پیدا ہو رہے ہیں، تو 23 ہجری تک تو دور ہے خلیفہ ثانی کا، اب 12 سال کی عمر میں تو کوئی جنگ میں نہیں جاتا۔ پھر وہ جو 13 سال کا تقریباً دورانی ہے خلیفہ سوم کا، اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ تو ان کی ابتدائی جنگ جو بنتی تھی وہ جنگ صفین اور جنگ جمل ہے، لہذا جنگوں کے ماہر نہیں تھے جناب محمد بن ابی بکر۔ اور عمرو بن عاص، اس نے بالآخر شام کو فتح کیا تھا، مصر کو فتح کیا تھا اس نے، اور مصر کے اوپر حاکم ایک عرصہ رہا ہے عمرو بن عاص، تو اس لیے عمرو بن عاص نے گھیر کے محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا۔ تو وہاں پہ بہت امام علی علیہ السلام نے غم بھی منایا، اور آپ وہ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امام مسلسل خطبے دیتے رہے کوفہ میں، یہاں تک کہ انہوں نے پھر آخر میں بلایا لوگوں کو، قبائل کے سرداروں کو بلایا، لوگوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ جگہ معین ہوئی کہ امام نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے پہلے وہاں پہ سارے پھر پہنچ جائیں۔ تو امام علی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے ادھر چلے گئے۔ اب انتظار پہ انتظار کیا انہوں نے، صرف 100 بندے پہنچے، مغرب تک انتظار کرتے رہے، پھر غصے کے عالم میں واپس آئے، اور پھر رات کو انہوں نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے سامنے گریہ بھی کیا، نہیں نکلے محمد بن ابی بکر کے لیے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ میں نے دن بھی انہیں پکارا، رات بھی پکارا کہ یہ محمد بن ابی بکر کی مدد کے لیے جائیں، کیونکہ جاسوس مسلسل خبر دے رہے تھے کہ محمد بن ابی بکر کہہ رہے ہیں کہ مدد کے لیے بھیجو، اور امیر المومنین علیہ السلام خود مدد کے لیے جا رہے تھے۔ اب ادھر ایک بڑا لشکر موجود ہے ہزاروں کے اوپر، اور یہاں سے 100 بندے بھی نہیں جا رہے۔ تو یہ بالآخر 7-8 دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ بدترین طریقے سے انہیں شہید کیا گیا اور جلا دیا گیا ہے۔ تو امام نے بڑا غم کیا۔ اس کے بعد مالک اشتر کو بھیجا، وہ راستے میں شہید کر دیے گئے۔ جب مالک شہید کر دیے گئے تو مصر ہاتھوں سے نکل گیا، اور مصر کے پھر امام کے جملے نہج البلاغہ میں کہ مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا، اور یہ وہ پہلی جگہ تھی کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کی طاقت اس خطے کے اعتبار سے ٹوٹ کے رہ گئی، کیونکہ معاویہ بہت گھبراتا تھا کہ
اس نے آپ نے پڑھا یہ تاریخ میں تبریز وغیرہ میں لکھا ہے کہ منادی کرا دی تھی، اعلان کرا دیا کہ مالک مصر پہنچ گئے تو پھر اپنی شامت مناؤ. پھر تو ایک طرف سے علی قافلہ لے کے آئیں گے اور دوسری طرف سے مصر سے مالک لے کے آئیں گے، تو ہم تو یہ جس طرح درمیان میں دب جائیں گے، پھنس جائیں گے، پھر تو کوئی چانس ہی نہیں ہے. تو مالک مصر نہیں پہنچ سکے، قلزم کے علاقے میں وہ شہید ہو گئے، یعنی مصر سے تھوڑا پہلے. اور وہ بھی عثمان بن عفان کا ایک غلام تھا، اس نے دھوکے سے انہیں زہر دیا، کہ واقعہ آپ تفصیلی مالک اشتر کا پڑھ چکے ہیں. لہذا جب یہ حالات سارے برپا ہوئے، یہ تو بہرحال ایک طرف تھے جو ہم نے اسلامی حکام کے اعتبار سے ساری تاریخ پڑھی تھی کہ امام علی علیہ السلام نے حکمرانوں کا محاسبہ کیسے کیا، یہ ٹاپک اس کے ضمن میں بیان ہوا. جب وہ ختم ہو گیا تو ریاستی مسائل امام علی علیہ السلام کے، جنگ جمل مطالعہ کیا آپ نے، جنگ صفین آپ نے مطالعہ انشاءاللہ بھی کریں گے. اب آپ دیکھیں جنگ جمل کے بعد 3-4 مہینے ہے، 3-4 مہینے کے بعد جنگ صفین شروع ہوتی ہے، اور طولانی جنگ ہے، مختصر جنگ نہیں ہے. اور کب لڑی جا رہی ہے؟ 36 ہجری کو ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی 35 ہجری کو امام علی علیہ السلام کا انتخاب ہوا. کب انتخاب ہوا؟ اسی ذی الحجہ 18 ذی الحج کو خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے. 21 ذی الحج یا 20 ذی الحج کو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ عمومی بیعت ہو گئی. 26 ذی الحج کو امام علی علیہ السلام نے انہی شورشیوں اور باغیوں کے درمیان سے حضرت عثمان کا جنازہ نکلوایا اور جنت البقیع میں دفنایا. انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں انہیں نہیں دفن ہونے دیا، اور یہودیوں کے قبرستان میں حضرت عثمان کو انہوں نے دفن کیا. بالآخر امام علی علیہ السلام نے دفنا دیا، وإلا وہ دفنانا ہی نہیں چاہ رہے تھے. تو اس ذی الحج کے مہینے میں، ذی الحج کے چند مہینوں کے بعد کیا ہے، چند مہینے ابھی گزرے ہیں کہ حضرت عائشہ واپس آ رہی تھی، کیونکہ حج میں گئی ہوئی تھیں، حج سے واپس آ رہی تھی، راستے میں تھی، اطلاع ملی کہ علی علیہ السلام کو چن لیا گیا ہے اور بیعت عمومی ہو گئی. وہاں سے مکہ واپس چلی گئی، اور آپ نے وہ سارا پھر دیکھا کہ وہ واپس ہی نہیں آئیں. اور پھر طلحہ زبیر جو ہے 3 سے 4 مہینے کے بعد ملے اور فوراً پھر لے گئے وہاں پہ جنگ جمل کے لیے. اور جنگ جمل کا جو اونٹ ہے، بڑا مہنگا اونٹ، وہ خریدا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ خود ایک جن یا ابلیس کی شکل کا یہ تھا، روایات ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اوپر لوہے کی ہودج بنائی گئی، ظاہری لکڑی کی، اندر سے لوہے کی، کہ انہیں تیر نہ لگے. خلاصہ کلام، جنگ جمل کے بعد ابھی جنگ جمل ختم ہوئی ہے، 3-4 مہینے آپ کیا چلے گئے جنگ جمل کے. اب جنگ جمل ختم ہوئی ہے، کوفہ میں آئے ہیں تو صفین کی طرف فوراً، بہت عرصہ بھی نہیں، 37 ہجری 36 ہجری میں شروع ہوئی صفین، 37 کی ابتدا میں ختم ہے صفین. اور صفین جیسے ہی 37 میں ختم ہوئی ہے، نہروان شروع ہو گئی. وہ 37 ہجری کا جو سال ہے وہ اسی دو میں گزر گیا، صفین اور نہروان. 38 ہجری میں اب مختلف خطوں سے لوگ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور یہ مصر والا واقعہ پیش آ گیا 38 ہجری کو. اور اس سے وہ نپٹے ہیں کہ 40 ہجری کو پھر امام علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. یعنی ایک لحظہ بیٹھنے نہیں دیا امام علی علیہ السلام کو، ایک مہینہ سکون سے نہیں. جیسے کہتے ہیں نا، سانس لینے کا موقع دے، سانس لینے کا موقع بھی امام علی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا. لہذا اب یہ جو صفین اور صفین کے آغاز سے پہلے 3 سے 4 مہینے ہیں، یہ ہیں خط و کتابت کے مہینے، یہ مہینے ہیں گفت و شنید کے مہینے، یہ ہیں کہ باغیوں کو رام کرنے کے، سر تسلیم خم کرنے، اطاعت اور بیعت میں بلانے کے مہینے ہیں. امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں معاویہ کو جو مکتوبات لکھے وہ 16 مکتوبات وارد ہوئے ہیں. ٹوٹل اگر آپ سب کتابوں سے ملائیں، جیسے مکاتیب الائمہ علیہ السلام جناب میانجی کی ہے، آغا میانجی نے بہت پیاری یہ کتاب لکھی ہے، اس میں 45 یا 42 کے قریب ہیں مکتوبات، سارے بن جاتے ہیں. لیکن یہ جو مکتوب ہمارے پاس نہج البلاغہ میں، ہم صرف اس حصے کو پڑھیں گے. ان میں سے بعض مکتوبات صفین سے پہلے کے ہیں اور بعض مکتوبات دوران جنگ کے ہیں. ہم ترتیب سے مکتوبات پڑھ رہے تھے، آج ہم 2-3 مکتوبات پڑھیں گے تاکہ یہ والا مرحلہ ہمارا حل ہو، تو ہم آئندہ کے دروس میں انشاءاللہ تعالی جنگ صفین میں وارد ہو جائیں. مکتوب نمبر 28 سب سے طولانی مکتوب تھا، اور آپ نے مطالعہ کیا کہ یعنی شرح کے اعتبار سے کہ ہم نے اس کی شرح نسبتاً بقیہ مکتوبات کے قدر طولانی
اس میں کی اور بیعت والے مسئلے کو جداگانہ طور پہ ہم نے ملاحظہ کیا، کیونکہ اسی میں معاویہ نے چونکہ طعنہ دیا تھا۔ مکتوب نمبر 28 جواب ہے، کیونکہ نہج البلاغہ کے جو مکتوبات ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ جو معاویہ بن ابی سفیان کو امام علی علیہ السلام نے مکتوبات لکھے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ مکتوبات ہیں جو امیر المومنین علیہ السلام نے معاویہ کو لکھے اور وہاں سے اب جواب آیا، لیکن بعض مکتوبات ہیں جو معاویہ نے امام علی علیہ السلام کو لکھے اور امام نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو مکتوب نمبر 28 وہ معاویہ نے ایک خط لکھا اور اس کا جواب امام علی علیہ السلام نے لکھا۔ جواب ادھر موجود ہے، لیکن جو معاویہ نے لکھا وہ ادھر موجود نہیں ہے۔ وہ شرح ابن ابی الحدید نے، جو معروف معتزلی اہل سنت شارح ہیں اور اہل سنت انہیں شیعہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں بعض چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے، بہرحال وہ کتاب بہت قابل استفادہ ہے۔ اس میں انہوں نے اس مکتوب کا تذکرہ کیا ہے کہ معاویہ نے چاہا کہ کسی طریقے سے شیخین کے بارے میں، خلیفہ اول و دوم اور یا خلیفہ سوم کے بارے میں امام علی علیہ السلام سے کچھ لکھوا لیں اور پھر پروپیگنڈا کر کے پورے کے پورے ملک میں لوگوں کو ابھاریں۔ اس واقعے سے ہم نے چند نتائج لیے تھے، وہ نتائج خوبصورت نتائج ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو ہم آگے کسی اور موقع پہ دوبارہ چھیڑیں گے۔ یا جنگ صفین میں جو لشکر امام علی علیہ السلام کا بنا ہے، اس لشکر پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات آئے گی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے انڈر 90% ملک ہے یا 95% ملک ہے، تو بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے، تمام کی تمام ایجنسیاں اور اطلاعات امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ ذوالفقار ایک مدت میام میں رہنے کے بعد دوبارہ سے میام سے نکل آئی ہے، اور جنگ جمل میں وہ اس کی دوبارہ سے امام علی علیہ السلام کی جنگ کو لوگوں نے دیکھا کہ جو جوانی میں جنگ لڑا کرتے تھے، یعنی اب ہاتھ میں ذوالفقار بھی ہے، حکومت بھی ہے، افراد بھی ہیں، لشکر بھی ہے، فوج بھی ہے، ادارے بھی ہیں۔ اس کے باوجود حالات ایسے نہیں ہیں کہ امام علی علیہ السلام پہلے 3 خلفاء کے خلاف جو اختلافات رکھتے تھے ان اختلافات میں اپنے موقف کو معاشرے کے اندر برملا ظاہر کر سکے۔ تو کیا آج کے دور میں، جبکہ اب تو مکتب بن چکا ہے، اب تو حدیثیں بھی وجود میں آ چکی ہیں ان کی طرف سے، اب تو اس کو نشر و اشاعت ہو چکا ہے، اب ان خلفاء کے خلاف آپ برملا طور پہ ممبر پہ بول سکتے ہیں؟ اس لیے یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ممبر کے اوپر اس طریقے سے تبرع اور لعن طعن شروع کر دیں اور اس کے بعد امنیت اور امن و امان کا بھی تقاضا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ جو مصلحت امام علی علیہ السلام نے ملاحظہ کی اور جس کے اوپر خود انہوں نے عمل کیا، آج وہی وظیفہ ہمارا بھی بنتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور اس میں ہم اپنے موقف کو ترک کر دیں، نہیں۔ جو امام علی علیہ السلام کا موقف ہے وہی شیعہ کا موقف ہے۔ اس اختلاف میں وَإِلَّا تو اختلاف ہی نہ رہا اگر موقف ہی ختم کر دیں، نہیں، اختلاف اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اختلاف میں موقف بھی امیر المومنین علیہ السلام والا ہے، اور ہم ان احادیث کو بھی مانتے ہیں کہ جس نے دشمنی امام علی علیہ السلام سے کی، اس کے بارے میں شیعہ سنی کتب میں جو کچھ وارد ہوا ہے وہ اس کے لیے ثابت ہے جس نے بھی دشمنی کی۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں چلنا ہمارا ایک وظیفہ ہے۔ لہذا آپ اس مکتوب نمبر 28 سے اندازہ لگائیں کہ کس طریقے سے معاویہ ابن ابی سفیان نے جو سازش کھیلنا چاہی تھی، امام علی علیہ السلام نے کمال تدبیر سے اسے ناکام کیا، اور تانوں میں تانے دیے کہ تمہیں اس طرح سے گھسیٹ کے علی لایا جا رہا تھا کہ جیسے کہ ایک اونٹ کو نکیل ڈال کے منہ سے، جو ضدی اونٹ ہوتا ہے نہیں مان رہا ہوتا ہے، کھینچ کے لایا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام نے پھر تفصیل پیش کی اور آپ اسے جان چکے ہیں۔ آگے ہم اب مکتوب دیکھتے ہیں، کیونکہ آج چند مکتوب رہ گئے ہیں، ان میں سے اکثر بیشتر مکتوب آج ہم پڑھ لیں گے، اور اس طرح سے ممکن ہے کہ اگلا درس ہمارا جنگ صفین کے آغاز کے اوپر مشتمل ہو، اور دیکھیں گے کہ اس کے آغاز کیسے ہوا اور ریاستی مسائل میں امام علی علیہ السلام نے کیا کیا کاوشیں اور کوششیں کی۔ ہمارے پاس ایک اور آگے بھی آ رہا ہے کہ جو جواب ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے خط کا، وہ بھی ایک دلچسپ حصہ ہے، وہ دوبارہ آگے کے دروس میں لوٹ کے آ رہا ہے، اسے بھی تشریحاً ہم پڑھیں گے۔ پہلے معاویہ ابن ابی سفیان کا خط پڑھیں گے اور پھر
جواب امام علی علیہ السلام کا پڑھیں گے، کیونکہ انہی ساری کی ساری تفصیلات سے بعض قضایا ہمارے سامنے بہت دقیق صورت میں سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہمیں صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا وحدت امت کا جو نظریہ ہے، امام علی علیہ السلام شدت سے وحدت امت کے قائل تھے۔ اس امت کی وحدت کو پارا نہ ہونے کے لیے امام علی علیہ السلام نے خلیفہ دوم کو مشورے بھی دیے جنگ میں، وَإِلَّا خلیفہ دوم ممکن ہے ایران یا روم کی جنگ میں شرکت کر لیتے تو وہاں پہ مارے جاتے، یا شرکت کرتے پیچھے قبضہ ہو جاتا۔ یہ امام علی علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا اس میں، گویا کہ جان بھی بچائی امام علی علیہ السلام نے اور حکومت بھی بچائی، لیکن کس وجہ سے؟ آیا اس حکومت کو صحیح سمجھتے تھے؟ نہیں، اختلاف رکھتے تھے امام علی علیہ السلام۔ ہم یہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ امام اپنا حق سمجھتے تھے اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حق سمجھتے تھے، اور تنقید بھی خطبہ شکشکیہ کہ وہ خطبہ نہیں ہے، کلام ہے امام کا، تنہائیوں میں ابن عباس کے ساتھ کلام ہے۔ اس لیے جو ایران میں معروف ترین مؤرخ ہیں آیت اللہ یوسفی ہادی غروی حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ شدید اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسے خطبہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ والے مطالب برملا طور پہ اس معاشرے میں بیان کیے ہی نہیں جا سکتے تھے، اور اس کی دلیل آپ چند دفعہ سن بھی چکے ہیں کہ تہذیب الاحکام میں سند روایت شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے تراویح کو روکنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کی تعظیم پوری امت کرتی تھی، انہیں بھیجا، تو لوگوں نے اس کے اوپر واہ عمرہ اتنا بڑا احتجاج برپا کیا کہ ڈر تھا کہ شام کی طرح کوفہ ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس سے پتہ لگا کہ کوفہ میں وہ خالص شیعہ نہیں تھے جسے آج کی اصطلاح میں شیعہ کہتے ہیں، وہ قلیل ہی تھے۔ اور اس کی دوسری دلیل بھی الکافی میں موجود ہے، معتبر روایت ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معتبر کہا ہے میرات العقول میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی اس قلیل جماعت کے ساتھ، ویسے تو بہت بڑا لشکر ہے لیکن وہ جو خالص شیعہ خاص معنی میں شیعہ ہے وہ قلیل تھا، اس کے ساتھ اگر میں ان سب بدعتوں کو، پھر ان بدعتوں کا تذکرہ کیا جو خلفاء کے دور میں ایجاد ہوئی، اور امام علی علیہ السلام شدید ان امور کی ایجاد کرنے سے اختلاف رکھتے تھے اور چاہتے تھے اسے پلٹا دیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لیکن فرمایا کہ اگر میں نے اسے پلٹا دیا تو میں اور میرے یہ جو چند شیعہ ہیں یہ باقی نہیں رہیں گے، مثلاً زندہ نہیں رہیں گے۔ اور اس لیے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کوفہ میں جب شیعہ کہتے ہیں تو شیعہ بے معنی عام شیعہ تھا، وہ خاص معنی میں شیعہ مراد نہیں تھا۔ خیر یہ انشاءاللہ ابھی لشکر امام علی علیہ السلام کے نام سے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے لشکر بنانا ہے یا لشکر حسینی و علوی بننا ہے تو وہ خاص شیعہ بے معنی خاص شیعہ نہیں لشکر بنے گا۔ حتیٰ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طریقے سے کہ ان کا لشکر ایک عمومی لشکر بنے گا، یعنی جو ان کی امامت کا قائل ہے اپنے زمانے کے اعتبار سے، ان کی اطاعت کا دم بھرتا ہے اور ان کے اہداف اور مقاصد کو دینی ہدف اور مقصد سمجھتا ہے، وہ ان کے ساتھ آ کے شامل ہو سکتا ہے۔ اس اساس کے اوپر انہوں نے آج جو تفرقہ بازی کی آگ اور جہنم پاکستان میں بنی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا لشکر بن سکتا ہے کہ جس میں اسی طریقے سے ایک لشکر مختلف افکار اور تفکرات رکھنے والے لیکن مشترکہ اہداف کے اوپر مشترک ہو کے ایک متحد ہو کے ایک لشکر کو تشکیل دے سکیں؟ یہ تفرقہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے امام علی علیہ السلام نے تفرقے کو نہیں پڑھنے دیا، شدید مخالفت کی تفرقے سے۔ حتیٰ کہ لشکر علوی جو امام علی علیہ السلام کا انشاءاللہ بھی یہ آگے کے دروس میں آئے گی یہ بات، کیا لشکر علوی کے اکثر بیشتر جو افراد تھے امام علی علیہ السلام کے لشکر کے، وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ان سے اختلاف رکھتے تھے اور ان سے برات کا اظہار کرتے تھے یا ان کے معتقد تھے؟ آپ کے سامنے شیعہ کتابوں سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اکثر افراد کیا تھے؟ معتقدین میں سے تھے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں الکافی میں وہ روایت وارد ہوئی ہے، من لا یحضر الفقی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے، اسی طریقے سے غالباً رجال کشی میں ایک روایت وارد ہوئی ہے کہ جس میں وارد ہوا، رجال کشی میں نہیں ہے، الکافی میں ہے، اور من لا یحضر الفقی میں روایت وارد ہوئی ہے کہ مختار کے دل میں دونوں کی محبت تھی، مختار جو ہیں وہ جہنم یا آگ میں ہوں گے، اور امام حسین علیہ السلام جب پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو وہاں پہ وہ ندا دیں گے کہ میں نے آپ کے قاتلوں سے بدلہ لیا
تو وہاں پہ امام علی علیہ السلام کی شفاعت سے مختار جو ہیں وہ نجات پائیں گے۔ اور پھر وہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ اگر ان کے دل کو کھولا جاتا تو وہاں پہ ان کے دل کے اندر پائی جاتی ان دو کی محبت پائی جاتی۔ تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جب اپنا تعلیقہ لکھا تو اس طرح سے لکھا کہ ان دو سے مراد ممکن ہے کہ نبی اور امام حسین علیہ السلام ہوں، البتہ پہلے کہا کہ دو سے مراد خلیفہ اول و خلیفہ دوم ہوں، اور دوسرا احتمال ہے کہ ممکن ہے حدیث کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام مراد ہوں۔ پھر لکھتے ہیں کہ الاول هو الصواب، صحیح کیا ہے کہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کی محبت تھی، کیونکہ جناب مختار کا جو قبیلہ تھا اور خاندان تھا وہ خلیفہ دوم کے زیادہ قریب تھا۔ ان کے والد ابو عبید اور ان کا بھائی حبر وہ معرکۃ الجسر میں حضرت عمر کی طرف سے شرکت کرتے ہوئے جنگ قادسیہ کے اندر مارے گئے۔ اور جو مختار کی بہن تھی، کیونکہ تین بہن بھائی تھے، دو بھائی تھے ایک بہن تھی، بھائی تو اپنے باپ کے ساتھ حضرت عمر کی حمایت میں جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے، اور جو بہن تھی انہیں حضرت عمر نے بہو بنا لیا، عبداللہ بن عمر کی زوجہ تھی۔ مختار اکیلے درمیان میں رہ گئے۔ تو مختار جو ہیں ان کے تعلقات حاکموں سے اور اس حوالے سے ہمارے ہاں محدثین نے ان احادیث کو، اب الکافی اور تہذیب الاحکام میں معذرت یہ روایت ہے، الکافی، تہذیب الاحکام، اور تیسری ایک اور کتاب بھی ہے غالباً مختصر البصائر ہے سلیمان حلی رحمۃ اللہ علیہ کی، 3-4 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے مختلف اسناد سے۔ تو جو افراد کتب اربع کو صحیح سند قرار دیتے ہیں ان کے مطابق تو یہ حدیث صحیح سند ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بہار میں نقل کی ہے بعنوان روایت، علامہ مجلسی کی نظر میں بھی بہار میں معتبر ہے۔ بس ایک ہمارا طبقہ ہے کہ جو ان حدیث کو معتبر قرار دیتا ہے، جو مختار ولی ابھی آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، لیکن بعض جیسا آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مبنی ہے یا اس عنوان سے ہے، انہوں نے اس کو ضعیف سند قرار دیا ہے، اور اسی روایت کی وجہ سے علامہ مجلسی نے بھی مختار پہ توقف کا نظریہ اختیار کیا ہے، اور ان کے والد گرامی محمد تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی توقف کا نظریہ اختیار کیا، اور اسی روایت کی وجہ سے جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دو کی محبت ان کے دل میں تھی، اس کی وجہ سے بعض علماء رجال نے بھی توقف کا اظہار کیا ہے، مختار کی وثاقت کو بھی قبول نہیں کیا، اعتماد نہیں کیا۔ تو بہرحال علماء میں اس موضوع پہ اختلاف آیا جاتا ہے، لیکن حدیث الکافی کی ہے، حدیث تہذیب الاحکام کی ہے، کوئی عام کتابوں کی حدیث نہیں ہے، کتب اربع کی یہ روایت ہے۔ تو یہ صرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اس دور میں مثلا امام حسین علیہ السلام کا جو لشکر بننا تھا کوفہ سے، جنہوں نے مدد کے لیے آنا تھا، وہ آج کے اصطلاح کے مطابق شیعہ تھے، یا اس دور میں جو کوفہ میں شیعہ کہلاتے تھے وہ تھے؟ خاص اصطلاح کے اعتبار سے مختصر طبقہ تھا، اور وہی پہنچا زیادہ تر۔ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ آج کی اصطلاح میں جس طرح 12 شیعہ اثنا عشری ائمہ کا جو نظریہ رکھتے ہیں، اس معنی میں وہ سارے کے سارے شیعہ تھے، یہ ہمارے سامنے تاریخ کے دامن میں آشکار ہے بات، کیونکہ شیعہ کلمہ 4 معنی مختلف رکھتا ہے۔ ایک علم رجال میں اہل سنت کے معنی ہے، ایک علم تاریخ میں اس کا معنی ہے، ایک علم عقائد اور علم کلام کا معنی ہے جو آج کل رائج بھی ہے۔ آج کل جو رائج ہے وہ کیا ہے؟ علم کلام کا وہ معنی جو رائج ہے، اور چوتھا وہ معنی جو امام صادق علیہ السلام نے متعارف کرایا، جو قرآن کریم نے ہمیں متعارف کرایا۔ خلاصہ کلام یہ بات بھی اس لیے ذکر کرنا تھا، یہ وہ نتائج ہیں، سیاسی نتائج ہیں جو ہم اس ساری گفتگو سے اخذ کریں گے۔ وحدت کا نظریہ، اچھا اسی طریقے سے امت کے درمیان کن امور کو ہم برپا کریں اور کیا ماحول سازی کریں ایک معاشرے کے اندر، اس ماحول سازی کرنے کے اعتبار یعنی تبرہ کے اوپر ہم معیار بنا کے معاشرہ سازی کریں، یا امام معصوم کی امامت اور ان کی اطاعت کے نظریے اور نصرت کے نظریے کو اساس بنا کے ہم ذہن سازی کریں معاشرے کی۔ دونوں میں فرق ہے۔ تبرہ کو معیار بنائیں گے تو بہت بڑی ایک تعداد کو آپ کو باہر نکالنا پڑے گا، کیونکہ لشکر علوی جو تھا امام علی علیہ السلام کے دور میں بالآخر سرکاری فوج تھی، اس دور کی حکومتی فوج تھی نا، وہ جو سرکاری فوج تھی ان میں سے تو بہت سارے ایسے افراد تھے جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے شدت کے ساتھ قائل تھے،
یا وہ جو مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، جیسے تہذیب الاحکام میں وارد ہوا ہے، اور انہوں نے وا عمرہ کا احتجاج بلند کیا اور امام علی علیہ السلام نے مجبوراً حکم تراویح کی ممنوعیت کا واپس لے لیا اور انہیں آزاد کیا کہ جاؤ اپنی مرضی سے تراویحاں پڑھو، کیا ان میں سے کوئی بھی جنگ جمل میں نہیں مارا گیا؟ کیا ان میں سے کوئی جنگ صفین میں نہیں مارا گیا؟ اگر علی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے وہ مارا گیا ہے، جنتی ہے یا نہیں؟ کیا اس کو ہم ٹائٹل دیں گے؟ کیا اس کے حوالے سے نظریہ اختیار کریں گے؟ لہذا یہ بات ہماری، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی اگر مدد کوفہ سے ہو جاتی اور پھر ایک جنگ ہوتی اور جو امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں ان کی نصرت کی غرض سے انہیں اپنے زمانے کا امام مانتے ہوئے مارا جا رہا ہے، اس کے پاس تو یہ فرصت نہیں ہے کہ کیا اختلاف اور کیا نہیں. یہ تو امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور میں آشکار ہوا. جو آج شیعہ تعلیمات میں اختلاف وسیع پیمانے پہ صحیح سند احادیث سے روشن ہوتا ہے، یہ کس دور میں آشکار ہوا؟ یہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے دور میں آشکار ہوا. اس لیے سارے کے سارے معاشرے کے اندر تو ساری کی امور نہیں تھے. مدینہ میں 2000 یا اس کے لگ بھگ کچھ آبادی تھی. اس آبادی کی ساری باتیں تو عالم اسلام میں نشر نہیں ہوتی تھیں. پھر جو حکومتیں آتی تھیں اور حکومتیں اپنے طور پہ کام کرتی تھیں، انہوں نے خط و کتابت کے اوپر پابندی لگائی، انہوں نے حدیث کے بیان کے اوپر پابندی لگائی. سرکار جو بیان کرتا تھا پھر وہی سارے سنتے تھے. ایک مدت سارے کے سارے سرکار کی بات سنتے رہے تو حضرت عمر نے جو دین بیان کیا اکثر معاشرے نے تو وہی اختیار کیا. اسی سے اہل سنت فقہ آج بنی ہے، کیونکہ بنو امیہ نے اسی کا رواج دیا. اور آپ یہ بھی پیچھے مکتوب نمبر 28 کے ضمن میں تحلیلی گفتگو پڑھ چکے ہیں کہ آج کل جو اہل سنت کے بالخصوص خلفاء کے حوالے سے نظریات ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور عدالت صحابہ کا نظریہ، یہ کس نے ایجاد کیے؟ سارے کے سارے یہ بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے تابعین، بنو امیہ سے تعلق رکھنے والے صحابہ، ان کی اساس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. خلاصہ کلام کہ یہ نتائج ہمیں سیاسی طور پہ درمیان میں خود اخذ کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے. چند ہمارے پاس مکتوبات ہیں اور اس میں آپ بہت اہم ایک نقطے کو ملاحظہ کریں گے کہ ایک طرف ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اوپر شام کے باغیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام ان کو بیعت اور اطاعت کے اوپر اس طرح سے ابھار رہے ہیں کہ وہ رام ہو جائیں اور امام کی بیعت میں آ جائیں. اب کیا مضمون ایسے افراد کو لکھا جائے؟ یہ ایک اہمیت کی حامل چیز ہے. کیا مضامین ہیں؟ ان مضامین کو اب آپ دیکھیں. مکتوب نمبر 32 میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں اور پھر ہم مکتوب نمبر 37 سے اگلا ہے اسے ہم پڑھیں گے. امام نے اصل اس میں علت اختلاف کو بیان کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے مسائل کہاں سے پھوٹ رہے ہیں، یہ کہاں سے اس شام کے باغی جو ہیں وہ ڈٹ کے اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیوں بیعت میں نہیں امام علی علیہ السلام کے آ رہے، کیوں امام کی اطاعت نہیں کرنا چاہ رہے. اور اگر وہ سبب جو وہاں پر موجود تھا اگر آج بھی کسی فرد میں، کسی گروہ میں، کسی جماعت میں موجود ہوگا، وہ وہی کام کرے گا کہ جو اس دور میں کام ہوا ہے. وہ امام کے تابع نہیں آئے گا، وہ امام کی بیعت نہیں کرے گا، وہ امام کی اطاعت نہیں کرے گا. ہو نہیں سکتا کہ سبب ہمارے دلوں میں معاویہ ابن ابی سفیان کی بغاوت والا موجود ہو اور ادھر سے اطاعت علی بھی ہو رہی ہو، ناممکن ہے یہ. لہذا اس عنوان سے اس کو ملاحظہ کریں. مکتوب نمبر 32 میں میں صرف آپ کی خدمت میں اس کا اردو حصہ پڑھ دیتا ہوں اور اس میں ہم زیادہ تشریح کے طور پہ نہیں جائیں گے. انشاءاللہ تعالی کسی اور مورد میں ان کلمات کی بھی تشریح کو دیکھیں گے. مکتوب نمبر 22 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ الی معاویہ مکتوب ہے، امام علی علیہ السلام کا معاویہ کے نام. وَأَرْضَيْتَ جِيلًا مِنَ النَّاسِ كَثِيرًا خَدَعْتَهُمْ بِغَيِّكَ وَأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحْرِكَ تَغْشَاهُمُ الظُّلُمَاتُ وَتَتَلَاطَمُ بِهِمُ الشُّبُهَاتُ فَجَازُوا عَنْ وِجْهَتِهِمْ وَنَكَسُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ وَتَوَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ کہ تم نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا
اپنی گمراہی سے انہیں فریب دیا اور انہیں اپنے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا کر رہے ہو تم اس وقت، کہ ایک بڑی جماعت کو تم نے تباہ کر دیا اور اپنی گمراہی سے انہیں فریب میں ڈالا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے انہیں، اور اپنی سمندر کی موجوں کے اوپر ڈال دیا۔ یعنی فریب کا ایک سمندر ہے اور سمندر سے بھی موجیں اٹھ رہی ہیں اور وہ موجوں کے اوپر اب سوار ہیں، اتنا وہ اس کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ یعنی کوئی سمندر کے حوالے ہو اور وہ پھر سمندر بھی اپنی موجوں پہ اسے اٹھا لے تو اس کے بچنے کے کتنے چانس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے جال بچھایا کہ ایک بڑی جماعت کو اپنی موجوں کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اور شبہات کی لہریں انہیں تھپیڑے دے رہی ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ موجوں پہ اب اٹھے ہوئے ہیں تاریک اندھیروں میں پھر رہے ہیں، کچھ انہیں نہیں سجائی دیتا کیا ہدایت ہے اور کیا حق ہے، اور شبہات کے پھر لہریں انہیں ادھر ادھر پھینک پھینک کے نڈھال کر رہی ہیں، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے بے راہ ہو گئے، الٹے پیروں پھر گئے، پیٹ پھیر کر چلتے بنے اور اپنے حسب و نسب پر بھروسہ کر بیٹھے۔ حسب و نسب کے اوپر فقط بھروسہ کر کے ابھارنا جان لیں کہ یہ کہاں کی روش ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی روش نہیں ہے۔ لہٰذا حسب و نسب کے اوپر دعوے کرنا بہت آسان کام ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے حسب اور نسب کے عنوان سے اول تعارف نہیں کرایا۔ اپنا اول تعارف اگر گھرانے رسالت سے کرایا تو وہ رسالت کی وجہ سے ہے، نہ کہ فقط اور فقط ایک قریش کی وجہ سے ہے، بنی ہاشم کی وجہ سے ہے۔ وَإِلَّا جون کا آپ مجھے بتائیں حسب کیا تھا؟ جون کا تو نسب کسی کو بھی نہیں پتہ۔ جون کا نسب امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی طرح سلمان کا نسب کیا تھا؟ انہیں تنگ کیا کرتے تھے، روایات میں وارد ہوا ہے، بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو خلیفہ دوم ان کو زیادہ اس حوالے سے چھیڑتے تھے کہ ذرا اپنا نسب بتاؤ، تو وہ بتاتے تھے عبداللہ ابن عبداللہ، اللہ کا بندہ جو اللہ کے بندے کا بیٹا ہے، فرزند عبداللہ ہے، لیکن بڑے اندر سے غمگین ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تو رسول نے سب کے سامنے پھر کہا کہ سلمانو من اہل البیت، کہ سلمان کا نسب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر اس کا نسب پوچھتے ہو تو یہ ہم میں سے ہے، یہ تو وہ شاخ ہے جو اس درخت سے پھوٹی ہے، تم کون سے درخت اور کون سے نسب کی باتیں کرتے ہو؟ لہٰذا اصل نسب جو ہے وہ یہی نسب ہے۔ اگر گھرانے ولایت سے جڑ ہے موجود تو یہ عالی نسب ہے، اور اگر گھرانے ولایت کے اوپر جڑ ختم نہیں ہوتی تو جتنا مرضی خالص سید کیوں نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ عبد المطلب سے بڑھ کر تو سید نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں جو افراد آئے براہ راست ان سے بڑھ کر کوئی سید ہوگا؟ ابو لہب سے بڑھ کر کون ہے سید پہ؟ ابو لہب پہ تو تبرہ قرآن میں وارد ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ تو سب سے بڑا سید تھا اور اس کے اوپر قرآن نے تبرہ کیا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ سلمان جو کسی اور سرزمین سے ہیں، فارس کی سرزمین سے ہیں، جون افریقہ کی سرزمین سے ہیں، انہیں اہل بیت نے کہا یہ وہ شاخیں ہیں، یہ وہ جڑیں ہیں جو اہل بیت کے گھرانے سے پھوٹی ہیں۔ لہذا امام نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ تم لوگ تو اپنے حسب و نسب کے اوپر بیٹھ گئے ہو، ہم قریش سے ہیں، ہم فلاں سے ہیں، ہم فلاں سے ہیں، یہ گمراہی والی باتیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سوائے کچھ اہل بصیرت کے جو پلٹ آئے، کچھ پلٹ بھی آئے، کیونکہ بڑا شبہ کھڑا ہوا۔ اس وقت تو امت ایک تھی، جیسے آج مکتب تشیع ایک ہے، تو اس وقت امت ایک تھی۔ اب اس امت کے درمیان بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں، قبیلے کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے۔ آج ہم نے اختلافات اور تبرہ کی وجہ سے سب کو بالکل ہی گلی محلے کے عام جو فقیر فقراء ہیں ان سے بھی پست ہم نے کھڑا کر دیا ہے، اور جو بدترین بدمعاش ہیں ان سے بھی نیچے سطح پہ لے آئے ہیں۔ تو یہ ایک الگ چیز ہے، یہ تو آپ نے تصویر کشی اس دور کے مطابق نہیں کی، یہ تو آپ نے اپنے مطابق تصویر کشی کر دی۔ اس دور کے مطابق تصویر کشی کریں تو کون افراد بنتے ہیں؟ بعض آپ کو مثل شیخ رشید عمران خان دکھائی دیں گے، اب ذرا ان کے خلاف آپ بد زبانی کر کے دکھائیں، ان کے سامنے تو ہمارے سیاسی مذہبی شخصیات بھی احترام سے ملتی ہیں۔ لہٰذا یہ جن کے ہم نام
لیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، تاریخ نے بعد میں ان کے اختلافات کو روشن کیا۔ پہلا اپنے زمانے میں تو یہ قابل اعتبار اور قابل عزت و تکریم شخصیات کہلاتی تھیں، ان کے خاندان بڑے خاندان کہلاتے تھے، ان میں شادیوں کو بہت بڑا شرف اور بزرگی شمار کیا جاتا تھا، ان کے اثر و رسوخ معاشرے کے اندر اتنے گہرے تھے کہ رسول اللہ ایک حکم دیتے اور ایک طرف سے خلیفہ اول و خلیفہ دوم ایک بات کرتے، ادھر ہی پھوٹ پڑ جاتی لوگوں کے درمیان۔ واقعات کئی ہیں، جیسے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، جیسے واقع قرطاس آپ کے سامنے موجود ہے۔ ایسے افراد نہیں تھے کہ پراثر نہیں تھے معاشرے میں، معاشرے کے اندر پراثر افراد تھے، کیونکہ اگر ہم نے ان شخصیات کا صحیح نقشہ نہ کھینچا، آپ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت سے واقف نہیں ہو سکیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر کہ آج کے دور میں ان شخصیات کی مانند شخصیات کو کبھی نہیں پہچان سکیں گے، کیونکہ اپنے دور کی حجت کا نام تو وہ بھی لیتے تھے، وہ بھی اپنے اندر بڑے مذہبی عناصر کو سامنے آشکار۔ مثلا اگر آج جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے چہرے کے مطابق کوئی ہم نے چہرہ بیان کرنا ہو تو کون سا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ شیخ رشید تو نہیں اس میں سے دکھائی دیتا، کیونکہ وہی افراد جو دنیا کی خاطر آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد دین کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ اہل سنت میں صحابہ کے اعتبار سے قدر و منزلت ہے ان کی، لیکن شخصیات صحابہ میں سارے ایک جیسے شخصیات نہیں تھے، اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ بعض اکابر ہیں، بعض متوسط ہیں، بعض صغار ہیں صحابہ، بعض جو ہیں ان کی خطائیں بہت آشکار ہیں، لیکن عدالت صحابہ کا جو علم رجال میں نظریہ ان کا ہے وہ ان کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ توہین کہتے ہیں نہ کریں، علمی تنقید اور اس پیرائے میں مختلف امور وہ بیان کرتے ہیں، جیسے ملوکیت قرار دیا معاویہ ابن ابی سفیان کے نظریے کو اہل سنت ملوکیت قرار دیتے ہیں۔ لیکن اپنے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ شخصیات معاشرے میں تھی، دین کا سہارا لیتی تھی، دنیا کو بھی خوب سمیٹتے تھے اور جنگوں سے بھی گھبراتے نہیں تھے۔ بالآخر جنگ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام سے مقابلے کے طور پہ آئے تو کون ایسے افراد ہمیں معاشرے میں دکھاتے ہیں؟ یعنی اس میں دین کا چہرہ سامنے ہونا چاہیے اور دنیا بھی سمیٹ رہے ہوں۔ یہاں پہ آپ یہ کہیں گے، لہذا جیسے میں نے یہ دو خصوصیات آپ کو معاویہ ابن ابی سفیان کے عنوان سے بیان کی، اسی طرح سے بقیہ شخصیات ہیں کہ ان شخصیات کا پہلو سامنے آنا چاہیے۔ اگر وہ پہلو سامنے نہیں آئے گا، آج کے دور میں ان کی مثل شخصیت کو ہم کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ تحلیلی گفتگو کرتے ہوئے ان افراد کے مثبت اور منفی خصوصیات کو سامنے لاتے ہیں، اور ظلم در ظلم ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اس کو یہ کہتے ہیں یہ تو خلفاء سے محبت رکھتے ہیں، یعنی نادانی بے شعوری کی حالت دیکھیں۔ آپ تحلیلی گفتگو کریں اور اس تحلیلی گفتگو کو، کیونکہ تحلیلی گفتگو میں آپ نے بالآخر تبرہ گفتگو تو نہیں ہے نا، کہ صرف اور صرف منفی خصوصیات کو مد نظر رکھنا ہے اور کسی چیز کو مد نظر نہیں رکھنا۔ مثلا آج کے دور میں دیکھیں، اسرائیل اگر جنگ لڑتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ لڑتا ہے تو وہ بالآخر میدان میں تو آیا نا، آخر میدان میں آیا یا نہیں آیا؟ جج قرآن نے اس طرح سے بات کی ہے کہ اگر تم یہ جو زخم تمہیں لگے اور جتنا شور مچا رہے ہو، ان کفار کو زخم نہیں لگے؟ انہیں بھی تو دیکھو نا، انہیں بھی تو زخم لگے، ان کے بھی تو اعضاء جوارے کٹے ہیں، وہ خاموشی سے صبر کر کے بیٹھے ہیں، تو تم کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ لہٰذا اسی طریقے سے اسرائیلی وہ بھی آخر جاسوسی کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ ذرا ایک چھوٹی سی جاسوسی کر کے دیکھیں، دل کتنا تھامنا پڑتا ہے۔ وہ پورے کے پورے عالم اسلام کے قلب میں آ کے انہوں نے اسرائیل کو بنایا ہے۔ یہاں پہ اب جب یہ خصوصیات بیان کر رہے ہیں تو اسرائیل سے محبت ہو گئی ہمیں، کوئی اس کی تعریف ہم نے کوئی کر دی۔ اسی طریقے سے جب یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی دینی چہرہ معاویہ ابن ابی سفیان کا معاشرے کے اندر تھا، تو یہ کوئی خصوصیت محبت کے اوپر علامت ہے؟ یہ ہمارے واقعاً ایک بے شعور اور نادان طبقہ ہے کہ جو الزام تراشی کرنے والا، طعنہ تشنیع کرنے والا، سوء ظن رکھنے والا مومنین کے بارے میں، جو ایک علمی اور تحلیلی گفتگو کو ممنوع معاشرے میں قرار دینا چاہتا ہے تاکہ ذاکریں اور لوگوں کے ذہنوں کو اسی طرح سے جھوٹی کہانیوں اور داستانوں کے ذریعے سے اغوا کرتے پھریں۔ لہذا آپ کس طریقے سے ایک معاشرے کو سامنے ظاہر کریں گے؟ ہزار پھر سوالات رہ جاتے ہیں، ان ہزار سوالات میں
مناظروں کے اندر منہ بند کرانے کے لیے وہ چٹکلے جو ایجاد ہوئے ہیں اسی کے اوپر عوام کو رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں تم نے چھیڑنا، یہ اصل نظریات ہے۔ اس لیے آپ پاکستان میں دیکھیں تاریخی مسائل کو انہوں نے عقائدی مسائل کی مانند بنایا ہوا ہے، نسب کے مسائل کو عقائدی مسائل کی طرح بنایا ہوا ہے، فقہی مسائل کو عقائدی مسائل کی طرح۔ آپ کہیں گے یار عقائدی مسئلہ کدھر ہے؟ مثلا زنجیر زنی کا مسئلہ یہ عقائدی مسئلہ نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹیاں تھیں، یہ نسب کا مسئلہ ہے، انساب سے تعلق رکھتا ہے، عقائدی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ بقیہ لیں، امامت واحد ہمارے پاس ایک ٹاپک رہ جاتا ہے جو ہمارے عوام میں ایک عقائدی مسئلہ ہے، توحید کے اوپر کوئی ہمارے ہاں مسائل ہی نہیں چھیڑے جاتے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ امام علی علیہ السلام نے دیکھیں کس چیز کے اوپر تنقید ان کے کی ہے، کہا کہ اور اپنے حسب اور نسب پہ بھروسہ کر بیٹھے، حسب اور نسب کے اوپر باتیں نہ زیادہ کرو، اس کی بنیاد پہ نہ نصرت جنم لیتی نہ اطاعت جنم لیتی ہے، سوائے کچھ اہل بصیرت کے جو پلٹ آئے اور تمہیں جان لینے کے بعد تم سے علیحدہ ہوئے، یعنی یہ معاویہ تمہیں جان گئے پھر علیحدہ ہو گئے، کیونکہ جو نہیں جانے گا وہ علیحدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نام لینے سے تو علیحدہ نہیں ہوتا، ملنگ بن جانے سے تو علیحدہ نہیں ہوتا نا۔ ملنگی شیعہ سنی دونوں میں ہی پائی جاتی ہے۔ سنیوں میں بڑے بڑے شیخ الحدیث جو ہیں وہ صحابہ کے ملنگ بن جاتے ہیں، اور شیعوں میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ملنگ بن جاتے ہیں، کیونکہ ملنگ ہوتا ہے کہ بھائی جو مرضی کر لو، اس نے اگلے سے عقیدت کا اظہار ہی کرنا، اپنے پیر سے عقیدت کا اظہار کرنا اور بڑھا چڑھا کے اسے اپنی حد سے بیان کرنا ہے۔ لہذا یہاں پہ امام آگے فرماتے ہیں کہ تمہیں جان لینے کے بعد تم سے علیحدہ ہوئے اور تمہاری نصرت اور امداد سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف تیزی سے چل پڑے، جبکہ تم نے انہیں دشواریوں میں مبتلا کر دیا تھا اور اعتدال کی راہ سے ہٹا دیا تھا۔ تم نے بڑا مشکل ان کا راستہ کر دیا تھا۔ یہ کون سا مشکل راستہ ہے؟ کوئی گھوڑے ان سے چھین لیے، کوئی جوتے ان کے اتار لیے، کانٹوں پہ چلنے کا کہا، یہ شبہات ایسے کھڑے ہو گئے، فکری راہیں ان کی بند کر دیں، ایسے خوبصورت دینی حلیہ بنا کے ان کے سامنے آ گئے کہ انہیں نہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی تھی۔ لہذا یہاں پہ پھر فرمایا اور اعتدال کی راہ سے ہٹا دیا، اے معاویہ اپنے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنی مہار شیطان کے ہاتھ سے چھین لو، کیونکہ دنیا تم سے بہرحال قطع ہو جائے گی اور آخرت تمہارے قریب پہنچ چکی ہے، والسلام۔ یہ مکتوب نمبر 28 کے بعد مکتوب نمبر 32 تھا۔ اس کے بعد اگلا جو مکتوب ہے وہ مکتوب نمبر 37 ہے، چھوٹا سا مکتوب ہے، اس کو بھی آپ پڑھیں۔ آپ نے دیکھا ان میں یہ نکات نوٹ کر دیجئے، امام کس پر تنقید کر رہے ہیں، بہت اہم نکتہ ہے۔ شام کے باغی حضرات کے اوپر جب امیر المومنین علیہ السلام کی تنقید آ رہی ہے، ان کی تنقید کن چیزوں پر ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ والا اسلوب مقابل نہیں تھا۔ آپ مکتوب نمبر 28 چونکہ جواب ہے معاویہ بن ابی سفیان کو، معاویہ بن ابی سفیان نے کیا خط میں لکھا تھا؟ نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو کہا حاسد، کہ تمہیں خلیفہ اول سے حسد تھا اور تم بیعت ہی نہیں کرتے تھے، پھر پکڑ کے اونٹ کی طرح گھسیٹ کے لائے گئے تو بیعت کی، پھر خلیفہ دوم پہ بھی تمہیں بڑا حسد تھا اور وہ تم پہ فضیلت بھی رکھتے تھے، لیکن تم نے ان کی بھی نہیں مانی، انہیں بھی نہیں خلیفہ مانتے تھے، پھر تمہیں ادھر بھی اونٹ کی طرح پکڑا اور کھینچ کے لے کے آئے۔ بہرحال پہلے خلیفہ کے بارے میں آئے، خلیفہ دوم کے بارے میں صرف حسادت کا تذکرہ ہے، اور خلیفہ ثانی کی سوم کی باری آئی تو کہا ان سے تو خوب دشمنی برتی تم نے، ان کے قتل میں بھی شریک ہوئے، ان کے خلاف زبان درازی بھی نعوذ باللہ کرتے تھے، حسد بھی ان سے کرتے تھے۔ کہیں اب یہ والی زبان معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے بھی ہے، لیکن سب جانتے ہیں شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، امیر المومنین علیہ السلام جو نشاندہی کر رہے ہیں وہ حق کے اوپر نشاندہی ہے۔ لہذا امام کے بہرحال ہم نے یہاں پہ معاویہ بن ابی سفیان کی فقط شخصیت کو مد نظر نہیں رکھنا، اصل وہ تنقید ہے جو امام علی علیہ السلام کی ہے، وہ جو نکات ہیں جو امام بیان کر رہے ہیں وہ کسی بھی شخص میں ہوں، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ رضا پہلوی ہو جو شیعوں کے عنوان سے آتا ہے، یا صدام و عمران خان جیسی شخصیات ہوں، کسی بھی شخص کے اندر ہوں، وہ ہمارے لیے وہی ہم موقف رکھیں گے جو امام علی علیہ السلام کا موقف ہے۔ لہٰذا ان خصوصیات کے اوپر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ مکتوب نمبر 32 آپ نے دیکھا، امام نے فرمایا کہ فریب تم دے رہے ہو، نمبر 1 صحیح ہے، اپنی موجوں پہ فریب دے کے گمراہی کے اوپر تم نے لگایا ہے،
نمبر 3 شبہات میں انہیں ڈال دیا ہے، شبہات تم نے ان کے لیے کھڑے کیے ہیں۔ نمبر 4 حسب نسب کے اوپر تم بھروسے کر بیٹھے ہو، صحیح ہے۔ نمبر 5 اعتدال کی راہ سے تم نے ہٹا دیا ہے۔ نمبر 6 مہار اپنی شیطان کو تم نے دی ہوئی ہے، سارے کے سارے امور ادھر شیطان یعنی دنیا، سارے کے سارے امور تم دنیا کے لیے انجام دے۔ یہ اگر 6-7 نکات کسی حکمران میں نظر آئیں، وہ سمجھوتوں کا قابل نہیں ہے، وہ وہاں پہ اظہار برات اور بیزاری کے قابل ہے کہ اس حاکم سے بیزاری کی جائے۔ آئے مکتوب نمبر 37 اور روس میں بھی یہ سیاسی نکات ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی انفرادی اور فردی اور بند کمرے کے چند اخلاقی نکات نہیں ہے کہ بندہ صرف اپنی تہذیب نفس کرے، یہ وہ نکات ہیں کہ جس سے پورا معاشرہ بلبلا اٹھتا ہے، معاشرہ فریب کا شکار ہوتا ہے، شبہات کا شکار ہوتا ہے، گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ اور پھر ترتیب بھی دیکھیں جو امام بتا رہے ہیں کہ تم نے سب سے پہلے اس کے سامنے اس طرح تصویر کشی کیا کہ وہ فریب میں آ جائے، پھر فریب میں آئے تو شبہات کا شکار ہوئے، شبہات کا شکار ہوئے تو حسب نسب کے اوپر اکتفا کر بیٹھے، حسب نسب کے اوپر اکتفا ہوا تو اب اعتدال کی راہ سے ہٹ گئے، اعتدال کی راہ سے ہٹے تو اپنی مہار جس سے کھینچنا ہے جس نے، وہ شیطان کے ہاتھ میں اپنی قرار دے دی۔ یہی انسان مراحل طے کرتا ہے۔ مکتوب نمبر 37 کو آپ ملاحظہ کریں، لکھتے ہیں کہ مکتوب ہے معاویہ بن ابی سفیان کے نام، فَسُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لِلْأَهْوَاءِ الْمُبْتَدَعَةِ وَالْحَيْرَةِ الْمُتَّبِعَةِ مع تضييع الحقائق واطراح الوثائق التي هي لله طلبة۔ اللہ اکبر، تم نفسانی خواہشوں اور زحمت و تاب میں ڈلنے والی حیرت و سرگشتگی سے کس برے طریقے سے چمٹے ہوئے ہو، اور ساتھ اسی حقائق کو برباد بھی کر دیا اور ان دلائل کو ٹھکرا دیا جو اللہ کو مطلوب اور بندوں پر حجت ہے۔ آپ دیکھ رہیں گے کیسے موازنہ کیا امام نے کہ نفسانی خواہشات اور ان نفسانی خواہشات میں تم نے جو پڑھنا ہے اس میں زحمت اٹھا رہے ہو، مشقت اٹھا رہے ہو، کیونکہ نفسانی خواہشات اتنے آرام سے پوری نہیں ہوتی، اس کے لیے جنگیں مول لینا پڑتی ہیں، اس کے لیے جان خطرے میں ڈالنا پڑتی ہے، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینے پڑتی ہیں۔ اس لیے تم نے اپنی نفسانی خواہشوں کو زحمت اور مشقت کے ذریعے سے چمٹے ہوئے ہو۔ نمبر 2 حقائق کو برباد کر رہے ہو اور ان دلائل کو ٹھکرا رہے ہو، وہ حقائق اور دلائل جو اللہ کو بندوں سے مطلوب ہیں اور اللہ کی جانب سے بندوں پر حجت ہے۔ ہوتا ہی یہ ہے جب انسان اللہ کی جانب سے جو حقائق ہیں اور اللہ کی جانب سے جو دلائل ہیں ان کو ٹھکرا دیتا ہے تو یہاں پہ پھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حقائق کو مانتا ہے اور ان دلائل سے تعلق بھی قائم ہے اور اب خواہشات نفسانی سے چمٹ گیا ہے، یہ دو چیزیں جم نہیں ہو سکتی۔ بس معاویہ بن ابی سفیان کی اس سرکشی اور بغاوت میں اصل نقطہ کیا تھا؟ خواہشات نفسانی کی پیروی۔ یہ کہیں پر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، انسان وہاں سے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پہ بعض اہم پہلو ہمیں ذہن نشین کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ نہروان بھی ابھی آ رہا ہے۔ صفین اور نہروان دونوں یکساں اسباب نہیں رکھتے، سرکشی اور بغاوت کے یکساں اسباب نہیں رکھتے۔ صفین میں خواہشات نفسانی کی اساس پر ہے، لیکن خوارج میں وہ تو خواہشات نفسانی پہ نہیں چلتے تھے، وہ تو نمازیں پڑھتے تھے، روتے گریا کرتے تھے، اس قدر امین تھے، اس قدر امین کہ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں جب ان کے ہاتھ میں بیت المال تھا کسی قسم کا غبن نہیں ہوتا تھا۔ خوارج ہی کا سردار تھا نا امیر، کہ مالک اشتر جب چھوڑ کے جاتے تھے الجزیرہ کا علاقہ، کیونکہ الجزیرہ کے علاقے میں مالک اشتر کو مصولیت دی ہوئی تھی امام علی علیہ السلام نے، تو کن کے حوالے کرتے تھے؟ یہی خوارج کے امیر کے ہاتھ میں، بیت المال کے امین لوگ تھے۔ نمبر 2 خوارج کو آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو خوارج کس کی مانند نظر آتے ہیں؟ ناصبیوں کی، داعشیوں کی یا سنیوں کی مانند؟ کون سی آپ کو صورت لگتی ہے؟ یعنی محسوس کیا لگتے ہیں؟ داعشی محسوس ہوتے ہیں نا؟ داعشی شیعوں سے نکلتے ہیں یا یہ اہل حدیث جیسا طبقہ جو ہے متشدد طبقہ؟ لیکن آپ خوارج پہ غور کریں، وہ کہاں سے نکلے؟ وہ شیعوں سے نکلے، سنیوں سے؟ شیعوں سے نکلتا ہے خوارج، نہ کہ سنیوں سے۔ نمبر 2 خوارج جو ہے وہ بے دین ہے یا دیندار ہے؟
دیندار خطرے میں ہے، دیندار بھی بہت شدید انقلابی نوعیت کا ہے، یا آپ کہہ لیں مولائی یا بہت بڑا عزادار ٹائپ، آپ کی آج کی اصطلاحات کے مطابق شدت پسند مذہبی بنتا ہے خوارج، یا عام بندہ جس کی نظر میں بہت زیادہ نہیں ہوتا؟ شدت پسند جس کے اندر ہے وہ خوارج بنتا ہے، جو بڑا شدید ہو دعاؤں میں، نمازوں میں، روزوں میں، اللہ اللہ کرنے میں۔ یہ وہ افراد ہیں جو لشکر علوی میں تھے۔ آپ کہیں گے خوارج کیوں بن گئے؟ انشاءاللہ یہ بحث آئے گی، آپ حیران ہوں گے کہ خوارج شیعوں سے نکلے، مذہبی طبقہ، شدید مذہبی طبقہ۔ کس چیز نے انہیں امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ پہلی چیز ہے افراطی تفکر۔ جہاں پر بھی افراطی تفکر پایا جاتا ہے وہاں پہ خوارج کی نشو و نما کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، امام رہبر معظم کہہ رہے ہیں بھائی زنجیر زنی نہ کرو، تدبیر نہ کرو، قما زنی نہ مارو، وہاں پہ اب آ جائیں اور خوب ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، خوب شدت دکھائیں۔ یہاں پہ یہ جو شدت دکھا رہے ہیں افراط ہے، یہ افراطی ہے۔ ادھر یہ دفاع اہل بیت ہو رہا تھا، اہل بیت علیہ السلام کا دفاع، اس کے بارے میں کیوں یہ جوش و جذبہ موجود نہیں ہے؟ جو لوگوں کی جان مال عزت سے متعلق ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی کرامت اور ان کے حرم کے دفاع سے وابستہ ہے، اس کے لیے کوئی ان کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ دوسری چیز بے بصیرتی اور بے شعوری۔ اس لیے خوارج کی ترکیب کس سے ہے؟ پانی بنتا ہے نا ہائیڈروجن آکسیجن سے، تو خوارج کی کیا ترکیب سامنے آتی ہے؟ افراط اور بے بصیرتی۔ جب افراط اور بے بصیرتی آپس میں جم ہو جائیں، یہاں پہ گروہ خوارج نکلتا ہے، اگرچہ امام ان کے درمیان موجود ہو اور میدان جنگ کا عالم ہو۔ یہ ایک اور اہم ترین چیز کہ شہری علاقوں میں مذہبی شدت پسند خوارج بنے تھے یا میدان جنگ کے مجاہد خوارج بنے ہیں جنگی محاذوں کے اوپر؟ یعنی آپ دینی، یہ کہہ لیں دینی وظائف جو انجام دے رہے ہیں وہ خوارج کی صورت میں طبقہ سامنے آتا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے یہ بھی پہلو جنگ صفین میں جو امام علی علیہ السلام نکات بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر بہت دقت کریں۔ کس چیز نے شام کے باغیوں کو امام علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا کر دیا؟ آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ امام فرماتے ہیں کہ حقائق کو برباد کیا اور ان دلائل کو، یعنی آپ کو ساری جگہوں پہ، ابھی آپ نے ایک مکتوب دیکھا، دوسرا انشاءاللہ تیسرا بھی پڑھیں گے اور پھر بقیہ اگلے درس میں، آپ سب میں دیکھ رہے ہیں خواہشات نفسانی، دنیا داری، حب دنیا، مال کے پیچھے بھاگنا۔ لیکن آپ کہیں گے یار یہ جو مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، حب دنیا ہوتے ہیں، وہ تو پہچانے جاتے ہیں، نہ نمازیں پڑھیں گے، نہ داڑیاں رکھیں گے، نہ صحیح روزے رکھیں گے، یہاں پہ وہ والے نہیں، وہ تو پہچانے جائیں گے۔ ایسا حب الدنیا، ایسا خواہشات نفسانی کا پیرو جس کا ظاہر فریب دے، جس کا ظاہر کیا دے؟ فریب، یعنی اس کا چہرہ دینداری والا ہے، اس کے اعمال وہ ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے، یعنی نماز جمعہ بھی پڑھائے گا، نماز عیدین بھی پڑھائے گا، رائے یاد الہی میں گریہ کرتا بھی آپ کو دکھائی دے گا، واعظ و نصیحت اور درس اخلاق آپ اس سے دیکھ لیں، بڑے لمبے چوڑے درس اخلاق دے گا۔ یہ وہ طبقہ ہے جب اس طرح کے افراد وہ شکار ہو جائیں دنیا داری اور حب النفس کے، حب الدنیا کے، یہاں پہ پھر ایک بغاوت و سرکشی اہل بیت کے مقابلے میں آتی ہے اور ان افراد سے معاشرہ دھوکہ کھاتا ہے۔ خوارج کے ساتھ معاشرے کے زیادہ افراد نہیں نکل سکے، لیکن معاویہ کے ساتھ نکل گئے اس کے ساتھ۔ یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور ایران کے اندر سب سے بڑی مشکل یہ بنی، آگے وہ اوپر، اندر باہر سامنے امامہ بہترین وضقت، لیکن پیچھے کیا؟ جیسے احمد ادھر جو تھے محمد خاتمی صدر، اسی طرح حسن روحانی ادھر، کیا انہوں نے حال کیا ایران کے اندر۔ بہرحال آگے دیکھیں، پھر آگے فرماتے ہیں تمہارا عثمان اور ان کے قاتلوں کے بارے میں جھگڑا بڑھانا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ تم نے عثمان کی اس وقت مدد کی جب وہ مدد خود تمہاری ذات کے لیے تھی۔ جانتے ہیں نا کہ جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا، بار بار وفد بھیجے، بار بار انہوں نے مکتوب بھیجے کہ معاویہ سے کہا کہ فوج بھیجو، اور وہ ٹالتا رہے، معاویہ کی طرف سے ٹال مٹول چلتا رہا، یہاں تک کہ جب قتل کے قریب آ گئے تو ایک لشکر بھیجا اور اسے بھی کہا کہ فلاں ٹیلے کے پاس جا کے رک جانا،
یہاں تک کہ مدینہ سے آنے والا ایک بندہ خبر دے۔ یہ طبری اور دیگر کتابوں میں ساری باتیں موجود ہیں، تاریخ اوراق میں موجود ہیں۔ اور پھر وہاں سے وہ لشکر واپس آ گیا۔ اس طرف امام کا یہ اشارہ ہے کہ اس وقت مدد کی، وہ مدد خود تمہاری ذات کے لیے تھی، اور اس وقت انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ جب تمہاری مدد ان کے حق میں مفید ہو سکتی تھی۔ جب عثمان کے حق میں تمہاری مدد مفید ہو سکتی تھی تب تو جا کے مدد نہیں کی، اور جب مدد نہیں ہونا ضروری تھی تو تب بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے بھیج دیتے تھے۔ یہ امام کا ہے جملہ والسلام۔ اس کے بعد اگلا جو مکتوب ہے وہ ہے مکتوب نمبر 18، اور بقیہ انشاءاللہ تعالی 4 مکتوبات ہیں وہ ہم اگلے درس میں مطالعہ کریں گے۔ مکتوب نمبر 48 مثلا 18 کا ہے 48۔ مکتوب نمبر 48 میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْبَغْيَ وَالزُّورَ يُوتِغَانِ الْمَرْءَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَيُبْدِيَانِ خَلَلَهُ عِنْدَ مَنْ يَعِيبُهُ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ غَيْرُ مُدْرِكٍ مَا قُضِيَ فَوَاتُهُ وَقَدْ رَامَ أَقْوَامٌ أَمْرًا بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ بقیہ خطبہ آپ دیکھیں کہ ترجمہ دیکھیں کہ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام، یاد رکھو سرکشی اور دروغ گوئی یعنی جھوٹ، سرکشی یعنی بغاوت اور جھوٹ انسان کو دین اور دنیا میں رسوا کر دیتی ہے، اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے اس کی خامیاں کھول دیتی ہے۔ تم جانتے ہو کہ جس چیز کا ہاتھ سے جانا طے ہے، یقینی ہے، جس چیز کا ہاتھ سے جانا اسے تم پا نہیں سکتے، یعنی یہ دنیا ہاتھ سے جانا یقینی ہے، کب تک تم اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ پاؤ گے؟ بہت سے لوگوں نے بغیر کسی حق کے کسی مقصد کو چاہا، بہت سے لوگوں نے بغیر کسی حق کے، کوئی حق نہیں رکھتے تھے لیکن مقصد کو چاہتے تھے۔ جیسے پاکستان میں دوڑ لگی ہوئی اقتدار کی، کسی کو ان میں سے حق حاصل نہیں ہے اقتدار کا، نہ پاکستان کے قوانین کی خم میں موجود ہے کہ سے کرپٹ ہیں سارے، اور نہ دینی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے یہ حق رکھتے ہیں، لیکن بغیر کسی حق کے کسی نے ایک مقصد بنا لیا کہ میں اسے حاصل کروں، اور منشأ الہی کے خلاف تعویلیں کرنے لگے، اور اللہ کے جو مد نظر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مد نظر جو ہے اس کو گھڑنے لگے، تعویلیں کرنے لگے، تو اللہ نے انہیں جھٹلا دیا، یعنی اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کیا۔ لہٰذا تم بھی اس دن سے ڈرو جس میں وہی شخص خوش ہوگا جس نے اپنے اعمال کے نتیجے کو بہتر بنا لیا، اور وہ شخص نادم اور شرمسار ہوگا جس نے اپنی باغ دوڑ شیطان کو تھما دی اور اس کے ہاتھوں سے اسے نہ چھننا چاہا۔ اور تم نے ہمیں قرآن کے فیصلے کی طرف دعوت دی حالانکہ تم قرآن کے اہل نہیں تھے، تو ہم نے تمہاری آواز پہ لبیک نہیں کی کیونکہ تم اہلیت نہیں رکھتے قرآن کی، بلکہ قرآن کے حکم کے اوپر لبیک کہی۔ ہم نے یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ قرآن کے فیصلے پر لبیک کہتے ہوئے کر رہے ہیں، اور یہ جو تم ہمیں قرآن کے اوپر معیار بنا کے ابھارنے کی کوشش کرتے ہو، تم خود قرآن کے پر چلنے والے نہیں ہو، ہم تو چل رہے ہیں اس کے پر پہلے سے ہی۔ یہ ہمارے پاس مکتوب نمبر 48 تھا۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا کہ سرکشی اور بغاوت اور دنیا داری یہ ہمارے پاس اس کے اسباب ہیں۔ مکتوب نمبر 55 بھی ہم مختصر سا تیزی سے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ چھوٹا ہے، تاکہ اگلے درس میں یہ ہمارے مکتوب سارے ختم ہو سکیں، لیکن آپ سب میں ایک نقطہ مشترک کو دیکھ رہے ہیں۔ مکتوب نمبر 55، اس میں امام فرماتے ہیں بعد حمد و صلاۃ، معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند متعال نے دنیا اس کے بعد کی منزل کے لیے بنائی ہے۔ دنیا کیوں بنائی ہے؟ آخرت کے لیے بنائی ہے، دنیا کے لیے نہیں بنائی۔ جو دنیا کو دنیا کے لیے بناتا ہے کہ گھر بنائیں گے، بیوی بچے ہوں گے، پھر آرام سے رہیں گے، خوب مال ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، کچھ بھی اس میں سے نہیں رہتا۔ یہ دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے ہے، اور اس میں تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، جس کے تفکر اور نظریہ اور عقیدہ یہ جملہ بن جائے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے، وہ دنیا میں 2 چیزیں کبھی تلاش نہیں کرے گا۔ نمبر 1 آرام، کیونکہ پتہ آزمائش میں ہے، آرام ہو یا بے آرامی دونوں آزمائش ہے۔ نمبر 2 دنیا کو جنت نہیں دیکھنا چاہے گا۔ وہ ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں جنت دکھائی دیتی ہے، باہر کی دنیا ایسی نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں وہ کلپ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جس میں کوئی حزب اللہ ہی جا رہا ہے اور وہ گولی مارتا اگلا مرتا ہی چلا جاتا ہے، اور جب اصل ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے سورج کی گرمی بھی بڑی تیز ہے، جان بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے،
بھوک بھی آج بھی سہنی ہے، اور سب سے بڑی جان خطرے میں ہے۔ اگر ادھر ہی رہیں تو دشمن نہیں چھوڑتا، واپس جائیں تو پھر ادارے نہیں چھوڑتے، تو کیا کرے؟ یہ والا تو اب وہ سین کے اندر تو نہیں دکھائی دے گا نا جذبہ، اس لیے وہاں پہ باہر آنے کے لیے اب کہ یہاں پہ آزمائش میں مبتلا ہو جائے گا، لہذا یہ کلپ ہی ہوتا ہے، فلم ہی ہوتی ہے، جنت نہیں بنے گی۔ آزمائش میں انسان ہے، اس لیے صحت کے بعد مرض کا انتظار کریں، زندگی کے بعد موت کا انتظار کریں، یہ نہج البلاغہ ہی سے ماخوذ باتیں ہیں۔ دنیا کے بعد آخرت کا انتظار کرے، عزت کے بعد ذلت کی طرف نگاہ کرے، قوت کے بعد ضعف کا وہ سوچے، کیونکہ قوت بھی آزمائش ہے، ضعف بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، مرض بھی آزمائش ہے۔ تم لوگ اس میں لوگوں کو آزمائش میں لانے ڈالا تاکہ یہ معلوم ہو ان میں کس کے اعمال بہتر ہیں، کیونکہ یہ آزمائش وہ حرارت ہے جو اندر کے اندر جو ہوتا ہے، بالکل اندر چھپا ہوا، اسے آشکار کرتی ہے۔ ہر انسان ہم میں سے ایسا ہی ہے۔ جیسے آپ نے درخت دیکھنے نا، درخت میٹھا پھل دے گا یا کھٹا، کیسے جانیں گے؟ آپ کہیں گے کہ تم انتظار کرو چند سال، پھل لگے گا، پھر پھل چھکیں گے ہم، کیونکہ جو اس درخت کے اندر ہے وہ پھل سے ظاہر ہو جائے گا۔ ہم بھی اسی طرح ہیں، ہمارے جو روح کے اندر ہے، روح کے اندر کہیں گے اسے پھر نشو و نما پانے دو۔ جب اس کے پاس قدرت، طاقت، جوانی سب چیزیں آئیں گی، جب خصوصاً بڑھاپا آئے گا تو جو اندر ہے وہ آشکار کر دے گا۔ لہذا کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے ان میں اعمال کس کے بہتر ہیں، کیونکہ عمل اندر کے دوش پر ہے، اندر کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسے دودھ کے اندر حرارت اس کے اندر کو ظاہر کر دیتی ہے، جیسے پاکستان میں دودھ ابالتے ہیں، اوپر ملائی نہیں آتی تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ اور ڈالا ہوا ہے، بعض جگہوں کے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جو اندر ہے پھر وہی ملائی باہر آ گئی۔ تو یہ آزمائش اس حرارت کا نام ہے جو ہمارے اندر کو شگوفہ کر کے باہر لے آتی ہے، اور ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، اور نہ اس میں تگ و دو کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم ہمیشہ دنیا ہی بناتے رہو۔ ہم تو یہاں اس لیے لائے گئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہماری آزمائش ہو۔ آپ دیکھ لیں گے بار بار یہ ہے افکار سے تعلق رکھتا ہے، ادھر فکر کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ایک ہے خواہشات نفسانی، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ایک ہے فکری اشتباہ، یہاں پہ فکر کی اصلاح کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ افراد خودکشی کرتے ہیں جو دنیا کو جنت دیکھنا چاہتے تھے، وہی آپ کو شاکی، شکوہ، شکایت، غم و حزن میں نظر آئیں گے جو دنیا کو جنت دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے تمہارے ذریعے سے مجھے اور میرے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے، اور ایک کو دوسرے پر حجت ٹھہرایا۔ اگر تم قرآن کی غلط سلط تعویلیں کر کے دنیا پر چھاپے مارنے لگے اور مجھ سے اس چیز کا مواخذہ کرنے لگے جس میں میرے ہاتھ اور زبان دونوں بے گناہ تھے، یعنی قتل عثمان کی بات ہے، مگر تم نے اور شامیوں نے مل کر اسے میرے سر پہ مونڈھ دیا ہے، یعنی میرے سر پہ باندھ دیا ہے، یا تم میں سے واقف کاروں نے ناواقفوں کو اور کھڑے ہوئوں نے بیٹھے ہوئوں کو عمایدہ و پیکار کر دیا ہے، یعنی لوگوں کو فریب دے کے میرے مقابلے میں لے آئے ہو۔ جو واقف کار تھے انہوں نے جو نہیں حقائق جانتے ان کو بیوقوف اور فریب دے کے میرے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ اپنے دل میں کچھ اللہ کا خوف کرو، شیطان سے اپنی باگ چھڑانے کی کوشش کرو۔ آپ دیکھیں تیسرے مکتوب میں بھی امام یہ جملہ بول رہے ہیں، شیطان سے باگ چھڑاؤ۔ شیطان نے تمہاری نکیل جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، کھینچ رہے تمہیں شیطان، اور آخرت کی طرف اپنا رخ موڑو، یعنی یہ حقیقت میں ہم سب کے لیے ہیں۔ امام کی یہ نصیحتیں عمومی ہیں، یعنی ہم سب نے اپنی نکیل شیطان سے چھڑانی ہے، مہار شیطان سے چھڑانی ہے، کیونکہ ہمارا اور تمہارا راستہ وہی ہے۔ اور اس بات سے ڈرو کہ اللہ تمہیں کسی ایسی ناگہانی مصیبت میں نہ جکڑ لے کہ جس سے نہ تمہاری جڑ رہے نہ شاخ باقی رہے۔ میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں، ایسی قسم کہ جس کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ اگر اسباب تقدیر نے مجھے اور تمہیں ایک جگہ جمع کر دیا، اگر اسباب تقدیر نے مجھے اور تمہیں ایک جگہ پر جمع کر دیا تو اس وقت تک تمہارے مقابلے میں میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک خدا ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ والا نقطہ جو ہے نا، یہ ہمیں آگے بھی کام آئے گا کہ جہاں پہ ہم تجزیہ تحلیل کریں گے کہ امام علی علیہ السلام تحکیم نہیں چاہتے تھے، جنگ چاہتے تھے۔ انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ امام میدان جنگ چھوڑیں
اور دو گروہوں کے سامنے فیصلے کے لیے معاملے کو پیش کریں کہ امام کی اصل کیا تھی مرضی کہ اس وقت تک جنگ کریں کہ ابھی یہ بھی جملہ آئے گا کہ کھلیانوں سے دانے نکل جائیں یا فتنے کا سر جو ہے وہ پھوٹ جائے. تو وہ یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.